السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کے اندر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے کہ ایک بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ یعنی لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ خاص کون؟ وخاصتہ یعنی اس کے خاص بندے، اور وہ خاص بندے کون ہیں؟ وہ ہیں اہل القرآن، قرآن پڑھنے والے۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان اور خصوصاً مسلمان کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد جان کر صحیح راستے پر چل سکے، یعنی دین اسلام کے راستے پر۔ اور اسی طرح سے ہم آگے جو بڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک قرآن کے پرلز یعنی موتی چن کر وہ لائی ہوں۔ وہ قرآن کے موتی کیا ہیں؟ وہ قرآن کے نگینے کیا ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پارہ نمبر 1 میں سے یہ جو موتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سورہ الفاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا بہت ہی لازمی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو دوسرا موتی کون سا ہے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ انتہائی اہم دعا ہے، سب سے اہم دعا۔ اور وہ کون سی ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تو لہٰذا ہمیں ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ انعام یافتہ کی راہ، یہ بھی دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی راہ پر چلنا، اس راستے پر چلنا اور اس کے لیے دعا مانگنا۔ پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اگلا موتی کیا ہے؟ وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں تو یہ کتاب جون سی وہ کیا ہے؟ اس سے جڑنا انتہائی ضروری ہے، یعنی شک سے پاک یہ کتاب ہے، ہر طرح کے شک اور شبہوں سے پاک کتاب۔ پھر اس کے اندر یہ شبہوں سے پاک کتاب کس طرح سے ہے؟ یعنی اس میں ہر نیکی کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے تقویٰ، ھدی للمتقین، یعنی ہر نیکی کی بنیاد تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے ہمیں اپنا آپ سرنڈر کر دینا، وہ چاہے ہمیں نظر آئے یا کہیں پہ دکھائی دیتا ہے،
ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ہمیں وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہم نے اس کو ہر حال میں اس سے ڈرتے رہنا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچتے رہنا ہے، اپنا معیار تقویٰ پر قائم کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو کس چیز سے منع کیا گیا ہے تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے؟ جھوٹ۔ بما کانوا یکذبون، کہ منافقت کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے جھوٹ، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی ایسی بات، جھوٹ، ملمہ زدہ بات سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر فساد میں نہیں پڑنا جھوٹ بول کے، انما نحن مصلحون، کرنا فساد، اور آگے سے کیا کہنا؟ اصلاح کے نام پر تو فساد کرنے سے ہمیں بچنا ہے اور کہنا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں اسی فساد سے اگر بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات، افعال اور اس کی ذات کے اندر کسی کو بھی، صفات کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر یہ دیکھیں آگے جب ہم ایک اور موتی چنتے ہیں اس قرآن کے اندر سے، پہلے پارے کے اندر سے، تو وہ کیا ہے؟ علم کا شوق۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم حاصل کرنا فضیلت والا کام، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، علم دیا۔ اب یہ دیکھیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اور وہ کیا بتایا گیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو سب سے پہلے اس پر پہلی ہی چوٹ پر صبر کرنا، یہ نہیں کہ پہلے واویلا مچا دینا پھر کہنا کہ ہم تو صبر کرتے ہیں۔ اور پھر نماز، صبر ہوگا تو نماز کی طرف آئیں گے نا، ورنہ ہم واویلا اور شور ہی مچاتے رہیں گے تو ہمیں کہاں پھر ہوش رہے گی نماز کی؟ اللہ کے حضور جھک جانا کہ یا اللہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو ہی اسے دور کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ جو ذلت ہے نا، رسوائی، بنی اسرائیل پر کس وجہ سے آئی تھی؟ کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے، تبھی ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ تو لہٰذا ہمیں ہر ایک سے، یعنی لوگوں سے عمدہ بات کہنی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی بات؟ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اور عمدہ بات، خیر والی بات، لوگوں کی بھلائی والی بات، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم بھلائی نہیں کریں گے، بھلائی والی اچھی بات نہیں کہیں گے، تو پھر کسی کو کیسے سمجھ آئے گی؟ ہمارا اخلاق کیسے پتہ چلے گا؟ لہٰذا اپنی زبانوں کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ جب تک اللہ کی مشیت نہیں، اس کی اجازت نہیں، تو کوئی بھی چیز دنیا کے چاہے ساری طاقتیں ہمیں مل کر بھی نفع یا نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہوگا۔ پھر ایک دیکھیں اور موتی، اتنا خوبصورت موتی ہے وہ، قرآن کا پرل، یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں جن پر ہماری زندگیوں کا انحصار ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کر دینا، درگزر کرنا، حسد کے جواب میں بہت ہی نرمی سے درگزر سے کام لینا، یہ نہیں کہ حسد میں آپ اس پہ بدلہ لینے پہ چل پڑیں، نہیں، اس کو معاف کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے
جب وہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو ہم ایک انسان ہوتے ہوئے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ دیکھے رب العزت ہماری تمام تر دن بھر میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، گناہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں معاف کرتے چلا جاتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتیں بھی دیے چلا جاتا ہے، وہ ہم سے کمی نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھیں آگے نیک عمل ہمیں کرنا ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، احسان کے درجے پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرتے چلے جانا ہے۔ اگر کوئی حسد ہے، کسی کو حسد ہے تو حسد کے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو معاف کر دینا ہے، اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہمیں معاف کرتے ہوئے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو معاف کر دیا تو یہ احسان کے درجے پر اس سے نیکی ہی کرنا ہے۔ پھر ہدایت، ان ہدى اللہ هو الہدی، ہدایت ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگنی ہے، کیونکہ ہدایت ہمیں صرف وہی دے سکتا ہے اور یہ بن مانگے کبھی نہیں ملتی۔ واحد چیز ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں دیتے ہیں، نوازتے ہیں ہماری تمام تر کوتاہیوں، گناہوں، غلطیوں کے باوجود، لیکن ہدایت ہمیں سورہ الفاتحہ میں بھی سکھا دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تجھ سے اللہ یا باری تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، سیدھے راستہ کے ہدایت پر چلنے کا، یعنی تجھ سے سوال اور مانگتے ہیں ہدایت، تو ہمیں ہدایت نصیب کر، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت دے، تاکہ ہم صحیح راستے پر جس پہ تو ناراض نہ ہو اس پر چلا۔ تو لہٰذا ہمیں صرف ہدایت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں جلدی جلدی پڑھ لینا، نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے قرآن کی تجوید کے لیے اس کی صفات، مخارج کا، قواعد کا ہم خیال رکھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس کی تلاوت اس کا حق ہم ادا کر سکیں۔ کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عہد کرتے ہیں۔ پھر انسان کو دیکھیں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام پر موت، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ مرتے دم تک ہمیں اسلام پر قائم رکھنا۔ پھر فرما برداری کی حالت میں موت دینا، نحن لہ مسلمون، اللہ کا فرما بردار بننا ہر حال میں، ایمان کامل کے ساتھ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیسا ایمان کامل؟ جیسا کہ صحابہ کا تھا، جیسا کہ انہوں نے ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے ایمان لایا تھا، وہ بھی اخلاص کے تحت، اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ۔ نحن لہ مخلصون، اللہ کے لیے خالص ہو کر ہر کام کرنا، صرف اور صرف کہ یہ میرا نفع، اس چیز کا نفع مجھے کہاں پہ ملے گا؟ اس دنیا میں، یا پھر وہ میرے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا ہے؟ ٹھیک، تو پھر اس کے بعد خالص ہو کر اپنا کام کرتے چلے جانا بغیر کسی لالچ اور طمع کے۔ پھر اپنا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اصلاح عمل بھی، اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنا، یہ ہے سب سے بڑھ کے۔ علم تو حاصل کر لیتے ہیں ہم سب، لیکن ہمیں اپنے عمل کو، اپنے کریکٹر کو بھی سنوارنا ہے، اپنے کردار کی نشوونما کرنی ہے تزکیہ کے ساتھ، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا آج سے ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم عمل صالح کی طرف بھی توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہ جو مختصر سے موتی، اتنے خوبصورت موتی ہیں، انہیں آپ ضرور چننے کی کوشش کیجیے گا، یعنی سمجھنے کی کوشش کہ یہ موتی ہمیں کیا کہتے ہیں۔ یہ قرآن کے موتی ہیں، قرآن کے پرلز، اتنے خوبصورت نگینے۔ جی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اگلے موتی چن کر لاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔